हेलो, السلام علیکم. वालेकुम सलाम. اور ڈاکٹر فاروق صاحب خیریت سے ہیں؟ जी अल्लाह करम. आप बताइए. ارے آپ کا ایک دم میرا تذکرہ چل چلا. ابھی ہم بیٹھے تھے مفتی عبدالحفیظ صاحب قاسمی صاحب کے ساتھ. हाँ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں ہمارے ساتھی. हाँ आपने कासमी कह दिया, हम समझ गए फौरन. इतना تو कह وہ दिया समझ गए. تو میں نے کہا صاحب فاروق صاحب ایسے ہیں हम्म. بہت کٹر. कट्टर सुन्नी है. تو ویسے دیوبند والوں کو مسلمان تو مانتے ہو آپ؟ नहीं, मैं गुमराह मानता हूँ. मैं काफिर नहीं कहता उनको, उनकी چلو तकफीर خیر. नहीं करता. چلو اچھا जब اتنی जब بہت. मैं तकफीर किसी भी शख्स की नहीं करता जब तक कि उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने ना की हो. मैं ہاں सबको काफिर नहीं मानता. چلو یہ اچھی بات. मैं खाली उनको ही मानता हूँ जिनकी तकफीर हुई हुई है. چلو ٹھیک ہے. दरअसल ऐसा है ना, मैं इतना इल्म रखता नहीं. ہاں تو میں اللہ نے مجھے ان کو ماتحت کر دیا تھی. اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, تم ان کے ماتحت ہو. ہاں چلو خیر اچھی بات ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. احتیاط اب بہت ہے اتنی. ہاں, دراصل اس میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ میں یہ احتیاط برتتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے کسی نہ کسی کے گروہ میں تو اٹھائے گا. ہاں ہاں چلو اچھی تو بات. میں کیوں اولیاء اللہ کے گروہ میں نہ اٹھوں؟ میں کیوں اولیاء اللہ کے غلاموں میں نہ اٹھوں؟ میں کیوں نہ اٹھوں سرکار غوث اعظم کے غلاموں میں؟ تو وہ والی بات ہے. میں سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی ہوں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو بس میرا مطلب میرے لیے تو یہ سمجھ لیجئے فرض عین ہے اب کہ دیکھو میں حضرت اپنے حسین اکابرین کے پیچھے منصور چلوں. حجاج پر بھی کفر کا فتویٰ لگا ہے. نہیں, بات آپ لیکن کی ٹھیک ہے. آپ کی لیکن بات ٹھیک ہے. دیوبند بریلی دونوں ولی مانتے ہیں. تھانوی صاحب نے کہا کہ میں ہوتا تو تعویل کرتا کہ اللہ فرماتا میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جو نوافل پڑھتا ہے. ارے یہ تو اس کی حضرت زبان یہ بن تو جاتی ہے. اس سے اس میں بولتا تھا میں یہ تعویل کرتا ہوں. دراصل اور ایسا ہے نا, فاضل تعویل بریلی کا نے بھی معاملہ. تعویل کی کہ شجر طوبا کی مانیں گے کہ درخت سے آواز آئی تھی مسلسل زبان انی ان اللہ. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ تعویل کا معاملہ تو یہ اچھا ہے کہ فتویٰ دینے والے جو تھے وہ ان سے زیادہ تعویل کرنے جانتے تھے. وہ تو پرانے عالم تھے. خلاص انہیں بھی سب خبر تھی یہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث. وہ آج کے زمانے جو تھانوی صاحب ہیں فاضل, ان سے بڑے بڑے عالم تھے وہ تو. دیکھو ایسا ہے نا, میں ایک بات جانتا ہوں, اشرف علی تھانوی بھی کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے, کافی بڑے عالم تھے. اب انہوں نے جان بوجھ کے ایسی غلطی کری یا دھوکے سے ہوئی, وہ اللہ اور اس کا رسول جانے. ہاں مجھے اتنا پتا ہے, میں خود بھی مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ لوگ بہت بڑے عالم تھے. ہاں اشرف علی تھانوی وہ تو کچھ نہ کچھ انسان سے مولوی, بھول ہو گئی ہو یا کچھ دیکھیے ایسا قلم ہے نا, سبقت قلم ہو گیا ہو جاتا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی نہیں, سبقت قلم سے اگر ہوتا معاملہ, السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں اگر کچھ وہ سبقت اپنے خیال میں ایسا ہے, ان کے خیال میں الگ ہے خیال کی بات. ایک منٹ سن لیجیے نا. سبقت قلم سے اگر ایسی بات سرزد ہو جاتی تو کوئی معاملہ نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دینے میں 12 سال کا عرصہ لیا اس مسئلے پر. بتاؤ کتنی بڑی بات ہے. تو جب 12 سال کا عرصہ لیا تو اس میں کئی بار خطوط بھی بھیجے گئے ان کو کہ آپ کی ایسی بات ہے, آپ ایسی عبارت آپ کی ہے, یا تو آپ اس میں اپنی تعبیر پیش کیجیے. آپ اس میں اپنی ایسی تعبیر پیش کیجیے کہ ہمیں ایسا لگے کہ ایسا نقطہ نکل کے آ رہا ہے کہ اس میں کفر سے جو ہے بچنے کا نقطہ ہے, تو ہم اسے بچا لے جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے تعویل پیش نہیں کری, مجبور ہو کر ایک مفتی کو فتویٰ دینا تھا, انہوں نے دیا. جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے نبھایا. چلو خیر وہ تو مفتیوں کے کام ہیں, الگ الگ معاملے ہیں. مفتیان کرام کا دیکھیے, میں تو ایک بات آپ کو بڑی کمال بتا دوں. میں ایک بڑی کمال بات بتانے لگا ہوں آپ کو. میں دراصل میری اپنی ریسرچ خود کی ذاتی چلتی رہتی ہے اور میں اپنی ذاتی ریسرچ میں مطلب کہ مصروف رہتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی میری اپنی ریسرچ دین پر چلتی رہتی ہے. اور میں جو اگلی بات بتانے لگا ہوں آپ کو, یہ بڑی طویل اور بڑی بہت زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ آنے والے 3 سال جو ہیں یہ جنگوں کے ہیں. جی, آنے والے 3 سال یہ جنگوں کے ہیں. ہندوستان میں مسلمان پر اتنا تشدد ہو جائے گا, اتنا تشدد ہو جائے گا, اتنا تشدد ہو جائے گا کہ سن 2027 کے آخر تک تمام اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں اتفاق ہو جائے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے. مگر وہ علم نجوم کے اوپر بھروسہ کرنے کا منع ہے, حکم نہیں ہے. میں علم نجوم کی بات نہیں کر رہا ہوں حضرت, میں علم نجوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہ تو آپ کا آئیڈیا ہے. آئیڈیا, اور میری اپنی ریسرچ قرآن کی آیت میں آپ پیش کر دیتا ہوں دلیل میں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ, جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیں گے. اب بڑی کمال بات بتانے لگا ہوں نا میں. جو آپ بات آپ نے جو قرآن کریم برہان رشید پر پیش کی, بہت بڑھیا ہے, اچھی بات ہے. میں جو بات کر رہا ہوں قرآن سے نص قطعی سے کوئی بات ایک اشارتاً ثابت ہو اور ایک نص قطعی سے ثابت ہو, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ اشارے سے بات کر رہے ہیں, میں نص قطعی کی بات کر رہا ہوں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, میں بڑا اختلاف کرتا ہوں علماء دیوبند کے ان عقائد سے جن پہ اختلاف ہے. لیکن اگلی بات بتاؤں, میں ڈاکٹر اسرار ہیں,
ہاں عقیدہ دیوبند کو مانتے تھے، حالانکہ چند عقائد دیوبند سے وہ بھی اختلاف کرتے تھے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کو میں نے اتنا سنا ہے، میں نے کئی 100 گھنٹے سنا ہے ان کو، او رے اللہ ٹھیک ہے، کئی کئی تو 100 گھنٹے سنا ہے، کئی 100 گھنٹے، او رے رے ٹھیک ہے، ان کی ریسرچز کو سنا ہے، اس کے علاوہ دوسرے اسکالرز ہیں ان ہاں کی ریسرچز کو سنا اور پڑھا ہے، ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ریسرچز کو سنا اور پڑھا ہے۔ ہاں آپ جتنی زبردست ریسرچ اور جتنی باریک نظر او رے دور رے حاضر پہ ڈاکٹر اسرار نے پیش کری ہے، او رے رے کسی نے نہیں کی ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ایسا کہنا نہیں چاہیے، میں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا سے بیت ہوں، لیکن اگر وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہوتے ڈاکٹر اسرار صاحب، تو اگر میرے نزدیک تو میں ان سے یہ سمجھ لیجئے وہ سلسلہ قادریہ میں سے ہوتے اور خانوادہ اعلیٰ حضرت میں سے ہوتے تو میں ان سے بیعت ہو جاتا، آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ وہ اتنے آپ نے متاثر ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب سے؟ ڈاکٹر اسرار سے، حالانکہ علماء دیوبند بھی ان کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ عالم آدمی نہیں تھے، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی وہ عالم آدمی نہیں تھے، بے شک و بلا شک و شبہ وہ عالم آدمی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو علم اتنا وسیع دیا تھا کہ ایک اچھا خاصا مفتی بھی ان کے درجے کا علم نہیں رکھتا تھا۔ او ہو یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا صاحب؟ بہت گہری بات بتا رہا ہوں آپ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں۔ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، ڈاکٹر اسرار کے سن 84 کے بیان سنیے آپ۔ ہاں ڈاکٹر اسرار نے سن 92 سن 84 سن 97 کے جو بیانات ہیں اس میں آپ سنیں گے، آپ کو وہ خود کہتے ہوئے سنائی دیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے، ہاں آنے والے وقت میں ابھی بی جے پی کے صرف 2 MP ہیں، ہاں ہاں وہ فرماتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بی جے پی کی گورنمنٹ بنے گی، آر ایس ایس ہندوستان پر حکومت کرے گی، ہاں ہاں اور وہ یہاں تک کیا فرماتے ہیں کہ ایسی حکومت ہوگی، ان کی ایسی حکومت ہوگی کہ اس میں مسلمانوں پر اتنا تشدد کیا جائے گا، اتنا زیادہ تشدد کیا جائے گا کہ مسلمان پریشان حال ہو جائے گا، ہاں ہاں اور اپنی خود کی ذاتی جو انہوں نے دین سے استفادہ کرتے ہوئے پیشن گوئیاں کی ہیں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ آر ایس ایس کبھی بھی اپنے آپ کو رجسٹرڈ آرگنائزیشن نہیں کرے گا، اور آج تک رجسٹرڈ آرگنائزیشن نہیں ہے، سن 92 سے لے کر آج تک یہ بات بتائی یہ بات بتائی انہوں نے، اور اگلی بہت ساری ان کی باتیں ہیں، یہاں تک کہ حالانکہ جو انہوں نے ایلومیناٹی پر اپنا ریسرچ پیش کری ہے، فری میسنری پر اپنی ریسرچ پیش کی ہے، اس کے علاوہ اور جو انہوں نے دجال پر اپنی ریسرچ پیش کی ہے، بڑی زبردست ریسرچ ہے اللہ کے کرم فضل احسان سے ان کی، اور بڑا میں جلدی کسی سے متاثر ہوتا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہم جیسے لوگ متاثر نہیں ہوتے جلدی میں کسی سے۔ ابھی یہی تذکرہ کر رہا تھا اور آپ کو کیا معلوم کشف ہو گیا، یہی باتیں کر رہے تھے اور آپ نے وہ ساری باتیں کہہ بھی دی۔ ہاں میں مطلب متاثر آپ نہیں نے ہوتا نام جلدی نہیں کسی لیا سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا، یہ کشف والی بات نہیں تو کیا ہے، یہ اولیاء کرام سے متعلق ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، نہیں میں اچھا یہی پوچھنا بس قبولوانا چاہ رہا تھا اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا، ہم یہی باتیں کر رہے تھے، ہمارے وہ ہیں ہاں بہت کٹر ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس سے بہت وہ ہے متاثر، یہ مفتی عبدالحفیظ صاحب بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ تو میں وہی بتا رہا ہوں، دیکھیے ایسا ہے نا، دارالعلوم دیوبند، مفتی عبدالحفیظ قاسمی صاحب بھی بہت تعریف کر رہے تھے، میں نے اپنے استاد کی بات کی، میں نے کہا اگر ان کی تقریر سوشل میڈیا پہ ہو جاتی تو تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا مطالعہ وہ جو ہے وہ جدید اور قدیم دونوں علوم میں ماہر تھے، انگریزی میں بھی تفسیر ہے۔ دیکھیے یہ بات بالکل حقیقت ہے، ڈاکٹر اسرار جو ہیں اب تو خیر ان کو انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر کہ ان کو اہل سنت و جماعت میں اس نے اٹھایا ہو، ہاں خیر اللہ کرم فرمائے۔ لیکن میری نظر میں وہ بندہ ایک علم کا جو ہے کوہ گیرا تھا، سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا جو ہے کہ جید علم عطا فرمایا تھا، بہت مقبول ہوئے صاحب، مقبول بہت ہوئے، حالانکہ اختلاف کرا لوگوں نے ان سے، کوئی بات نہیں، اختلاف تو امام بخاری سے بھی کرا ہے، سب سے ارے اختلاف تو اعلیٰ حضرت سے بھی کرا ہے، ہاں سب سے ہوتا ہے، سب سے، علماء بدائیوں نے اختلاف کیا ہے، صحیح بات۔ ارے اختلاف تو امام اعظم سے کا بھی ہو گیا ہے اپنے شاگردوں سے، سب سے اختلاف ہوتا کی کوئی بات نہیں ہے، اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہاں میری نظر میں A1 کوالٹی کا اگر کوئی شخص ہے علماء دیوبند میں تو ڈاکٹر اسرار ہیں، اور اللہ تھوڑی سنجیدگی سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو ڈاکٹر تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی ہے، وہ بھی سنجیدگی سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارے صاحب آپ کی نظر بالکل پیور نظر ہے، ایک دم مبصرانہ، آپ کا محققانہ جائزہ ہے، یہ ہر ایک نہیں کر سکتا ایسی وہ تبصرہ۔ دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہاں مفتی عبدالحفیظ قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں آپ حق پرست ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حق پرست ہیں۔ دیکھیے میرا کام صرف
میرا کام یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دیوبند ہے تو میں اس کو گالی دینے لگ جاؤں. ہاں میرا کام صرف اتنا ہے، میں اکابر کا نا پابند ہوں، بس اتنی سی اب بات دیکھو ہے. صاحب یہ تو ہوتا ہے. ہاں، میں اکابرین کا پابند ہوں، اور کوئی میرے علماء دیوبند سے کوئی ذاتی اپنے اختلافات نہیں ہے. حالانکہ لوگ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. اچھا دیکھیے میں ایک بات پوچھوں گا، آپ میرے بارے میں فتویٰ لگانا اس میں چوکنا مت ہی. جی وہی تھانوی صاحب کی جو بات ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ دینا جو بھی کہنا ہو. میں کہوں گا بالکل آپ نے صحیح کہا. جی میں کہہ رہا ہوں اب میں نے جو بھی وہ میرا معاملہ میں جانوں، میں جی کہہ رہا ہوں کہ ساری کائنات کو علی نے پیدا کیا ہے، تمام فرشتوں کو علی نے پیدا کیا ہے. علی کے حکم سے ہی موت آتی ہے، جان نکلتی ہے، اور علی کے حکم سے ہی قیامت آئے گی. اب آپ بتاؤ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا آپ کا؟ ہاں، تو بس اب میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں. اس میں دو فتوے ہو سکتے ہیں. ہاں ایک تو فتویٰ ہو سکتا ہے اہل صوفیہ کا، ہاں اور ایک فتویٰ ہو سکتا ہے خالص عالم کا. ہاں تو خالص عالم تو کفر کا فتویٰ دے گا، ہاں لیکن جو صوفی ہوگا ہاں وہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اللہ تعالی کی مرضی میں ہاں تمام اولیاء کی مرضی ہے، ہاں لہذا جب کوئی بھی فرشتہ پیدا ہوا اور اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا تو جیسے کہ غوث اعظم فرماتے کہ سورج نکلتا ہے تو مجھ سے سلام کر کے نکلتا ہے. اتنی سی بات ہے، اس میں نہیں لگے گا کیونکہ ان کی زبان سے خدا بولتا ہے. نہیں جو آیت الکرسی ہے نا وہ علی العظیم، اللہ علی عظیم ہے، تو میں نے اللہ کی صفت کو خیال کر کے کہا ہاں بس اتنی علی نے. میں نے ارے بھائی میں نے لیکن تو اگر آپ مجھے کافر کہہ بھی دیتے کہ اطہر حسین قاضی کافر ہے، اور یہ بات ہلدوانی میں سے لے کے پورے ہندوستان کا اس کر دی کہ ڈاکٹر فاروق صاحب نے اطہر حسین قاضی کو کافر کہا ہے، تو میں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے جو کافر کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، انہیں کہنا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ عوام میں گمراہیت یہ پھیلتی کہ لوگ یہ سمجھتے کہ حضرت علی نے پیدا کیا اس نیت. عوام کو یہ کیا معلوم کہ انہوں نے اللہ کی نیت سے کہا ہے. علی کا ایک نام لیکن علی پھر میں کہتا کہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے حضرت علی کے ارادے سے کیا. علی سے مراد اگر لفظ صحابی لیا جائے نا، جو صحابی ہیں، اگر وہ مراد لیا جائے تو کفر کا فتویٰ. نہیں، اگر میں حضرت علی کر کے کہتا کہ حضرت علی نے پیدا کیا تو پھر تو حضرت علی شیر خدا پہ بات جاتی. میں نے حضرت نہیں لگایا، حضرت نہیں بھی لگایا تو اللہ تبارک و میں نے تعالیٰ کے خالی علی کہا. تو علی کہنے میں یہ میرا یہ احتیاط ہے کہ میں نے اللہ کی نیت سے ہی کہا ہے. ہاں بس اتنی بات تھی کہ ایسا. لیکن اگر آپ مجھے کافر کہتے تو میں کہتا کہ ڈاکٹر فاروق صاحب غلط نہیں ہے، وہ حق پر ہیں. انہوں نے مجھے اس حساب سے کافر کہا ہے کہ میں وہ یہ سمجھے کہ میں نے حضرت علی کی نیت سے کہا ہے. یہی تو ہوتا میں ہے کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں نے حضرت علی کی. تو یہی تھانوی صاحب کا مسئلہ سمجھ لو. آپ نے مجھ سے انہوں نے کہا نا، فاضل بریلوی کا فتویٰ مانا ہے کہ انہوں نے اس نیت سے کافر کہا ہے، میری یہ نیت نہیں ہے. اب میری بات بھی سن لیجیے. آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ آپ میرے پر کیا فتویٰ دیں گے، تو میں اب آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں. تبھی تو کہتے ہیں نا فتویٰ دینے سے پہلے بہت سارے ترک کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. ہاں بالکل. 100 نظریات ہوں تو اس میں اگر ایک بھی بچتا ہو تو بندے کو بچا لو. ہاں بالکل. تو اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں آپ کے بچ جانے کے. ہاں بالکل. ایک تو صوفیہ کا پہلو میں نے بیان کر دیا، پھر حدیث پاک سے بھی بیان کر دیا، تیسری بات آپ نے بھی کر دی بیان، کیونکہ یہ قول آپ کا تھا تو وضاحت آپ کریں گے، میں تو نہیں کروں گا اس کی وضاحت، ہے نہیں. تو اسی لیے فتویٰ لگانے سے پہلے سامنے والے کی وضاحت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے نہیں حضرت؟ اچھا جیسے دیکھ رہا ہوں، پھر میں بات کروں گا آپ سے. ایک پیشنٹ دیکھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، پیشنٹ دیکھنا.